بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ، ایک بہت ہی دل دہلانے والا انسیڈنٹ جو کل ہم نے دیکھا۔ ویسے میں نے اس ٹائم پہ سوچا کہ کیوں نہ اسی ٹائم پہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں آلریڈی سن لیا ہوگا، کیوں نہ تھوڑی دیر انتظار کیا جائے، سارے معاملات کو دیکھ لیا جائے کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے حوالے سے سامنے آتی ہیں، تو پھر اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے۔ تو آج جس طرح سے بہت ساری چیزیں ابھی تک جو ہے وہ اس میں ہم نے دیکھی ہیں، جس طرح سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جس طرح سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس کے بہاف پہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا، اور لاسٹ میں آپ سب لوگوں سے ایک گزارش بھی کروں گا۔ سب سے پہلے جب ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ وائرل ہوئی کہ خان صاحب کنٹینر پہ جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ کھڑے لوگوں کو ویو کر رہے ہیں، ان کا جوش و جذبہ بڑھا رہے ہیں، سڈنلی ایک فائر ہوتا ہے۔ ایک فائر نہیں ہوتا بلکہ ایک برسٹ ہوتا ہے، جس سے سارے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ ٹرک کے اس سائڈ سے جو ہے وہ نیچے سے ایک برسٹ کر رہا ہے، ایک فائر مار رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ایک ورکر ہے، ابتسام نامی لڑکا، جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس نے اس کا ایم جو ہے وہ خراب کر دیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بندے نے ایک اچھے ٹائم پہ جو ہے وہ اس طرح سے ایکشن لیا اور خان صاحب کی جان اس میں سیف رہی، اور باقی لوگ بھی جو ہے اس میں سیف رہے۔ زیادہ تر لوگوں کی جو گولیاں ہیں وہ ٹانگوں میں لگی، اور اس کا جو شوٹر کا جو ایم ہے وہ خراب ہوا۔ معاملے میں دلچسپی اس ٹائم پہ آتی ہے جب عمران اسماعیل صاحب بول نیوز کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فائر جو ہے وہ ایک سائڈ سے نہیں ہوئی، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سپاٹ سے فائر ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک بلڈنگ کی بھی نشاندہی کرائی کہ اس بلڈنگ سے سنائپر شاٹس بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ملزم گرفتار ہوا، اس نے جو بیان دیا ہے، اور عمران اسماعیل صاحب کی اس بیان میں بہت ہی کنٹرڈکشن ہے۔ اگر ہم اس جو پکڑا گیا بندہ، اس کی اگر ہم بات مانیں تو بقول اس کے وہ ایک مذہبی بندہ ہے، مذہبی جنونیت کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، اور اس نے اکیلے یہ کام کیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس نے یہ اکیلے کیا ہے، لیکن اگر ہم عمران اسماعیل صاحب کی بات کو مانیں تو ان کے مطابق یہ ایک پری پلان کام ہے، ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ اگر ملٹیپل جگہوں سے فائر آیا ہے، سنائپر شاٹس ہیں، یا کسی 2-3 جگہوں سے AK-47 کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں شاٹس آئے ہیں، تو پھر یہ تو ایک بہت ہی الگ کہانی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس بندے کی جس نے فائر کیا ہے، اس کا جب بیان ریکارڈ ہوا۔ سب سے پہلے تو پاکستان کا المیہ دیکھیں کہ ایک موٹر سائیکل چور جب اس کو تھانے سے عدالت لے کے جایا جا رہا ہو پیشی میں، یا پیشی سے واپس لے کے آ رہا ہو، تو ایک موٹر سائیکل چور کا جو چہرہ ہے وہ کالے کپڑے میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، لیکن ایک اتنے بڑے واقعے والا بندہ، اس کی جو ویڈیو ہے وہ 15 منٹ کے اندر ریلیز کر دی جاتی ہے۔ خان صاحب ابھی ہاسپٹل نہیں پہنچے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ادھر سے ایک ویڈیو آ رہی ہوتی ہے۔ ویڈیو میں بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے ہی سیکنڈ پہ ہمیں کچھ یوں سنائی دیتا ہے کہ جی سر، یعنی اس طرح سے سنائی دیتا ہے کہ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ ویڈیو جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو فون پہ بات کرنا چھوڑتے ہیں اور پھر اس سے بات کرنے لگتے ہیں۔ اس پہ میں نے ایک عمران ریاض خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس نے ان ساری جو معاملات ہیں انہوں نے فورینزک کیا ہے، فورینزک ان سینس کہ انہوں نے اس کو ڈیپلی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیو کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں میری ایک لاسٹ ریکویسٹ پہ کہ ہم نے کل دیکھا کہ پشاور کور کمانڈر کے سامنے کس طرح سے لوگوں نے احتجاج کیا، مردان میں ہم نے دیکھا، پنڈی میں ہم نے احتجاجات دیکھے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے عوام کو مشتعل انداز میں دیکھا۔ میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ پلیز، یعنی ابھی تک اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کسی بندے کا نام سامنے نہیں ہے۔ البتہ کہ خان صاحب نے 3 نام تو دیے ہیں، لیکن ثابت تو کبھی کچھ ہوا نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی تیسری قوت کا کام ہو۔ فار ایگزامپل، اگر 2 بھائیوں میں لڑائی ہو اور پورے محلے کو پتہ ہے کہ ان 2 بھائیوں میں لڑائی ہے، اور ان کا ایک دشمن بھی ہے ان دونوں بھائیوں کا، تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کسی ایک بھائی کے ساتھ کچھ غلط کر کے، یعنی ایک ایسا پرسپیکٹو بنا کے کہ یہ کام اسی نے آپ کے بھائی نے کروایا ہے، تو دونوں بھائیوں کے درمیان اور بھی اس کے ساتھ اختلافات بڑھتے ہیں۔ ہم آج تک سنتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر۔ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ اسی طرح کے کام کہ ایک ملک میں آلریڈی اتنی ٹینشن ہو، پولیٹیکلی جو ایک ملک سٹیبل نہ ہو، اور اس طرح سے پاکستان جیسے ملک میں تو کوئی بھی کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی اس کو پھر مذہبی جنت کا نام دیتا ہے،
کوئی اس کو پھر ٹارگٹ کلنگ کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو کیا رنگ دیتا ہے، کوئی اس کو کیا رنگ دیتا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو آپ لوگ سوچ رہے وہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ عناصر ہو جس کا ہم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایسا دشمن جو ہمارے بارڈر پہ ہے، مشرقی بارڈر پہ، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی بھی حالت میں سٹیبل نہ ہو۔ پاکستان میں اگر سٹیبلٹی آئے گی تو ان کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اور بھی طاقتیں ہیں، اسرائیل جیسی طاقتیں ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ رہے اور وہاں پہ سٹیبلٹی ہو۔ وہ ہر موقع کا جو ہے وہ انتظار کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے۔ تو پھر لاسٹ میں ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پلیز کسی بھی حد تک کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ کیا انویسٹیگیشن آنی ہے۔ خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا ویٹ کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو کہ وہ اس پہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔